हुकूमत महंगाई की गाड़ी के सामने रोड़े अटकाने लगी। शरह सूद में मजीद 2% कमी की सरगोशियां, ताजिरों और सनतकारों के साथ अवाम में भी खुशी की लहर दौड़ गई। कारोबारी हलके कहते हैं कि शरह सूद सिंगल डिजिट पर आने से कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा होगा और महंगाई में भी कमी आएगी। तफसीलात जान लेते हैं फैसलाबाद से शराज भट्ट की रिपोर्ट में। शरह सूद में मजीद 2% कमी का इम्कान। खबर से सनतकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। हुकूमती सतह पर फरवरी में शरह सूद सिंगल पर आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से सनतकारों का कहना था कि अब हुकूमत कारोबारी अफराद को सहूलियात फराहम करने में संजीदा दिखाई देती है। कारोबार में इंशाअल्लाह ताला बड़ी मस्बत तब्दीली आएगी और हम इस गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट देते हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ डॉलर को लगाम डाल के रखी हुई जब से आए हैं, प्लस इंटरेस्ट रेट को भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आ रहे हैं। इसी वजह से आप देखें आपकी स्टॉक मार्केट की ऊपर जा रही है, पॉजिटिव खबरें हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जो करने जा रहे हैं इससे कारोबार को मजीद तरक्की मिलेगी। कारोबारी हलकों का कहना था कि शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ जाए तो कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। स्टेट बैंक ने हमें उम्मीद दिलाई है। हमारा मानना है कि शरह सूद कम होने से महंगाई की शरह भी कम होगी। ये भी अच्छी खबर है। 22% से देखें ये सिंगल डिजिट में आ रहे हैं, 13% पे अगर मजीद कमी होती है और मुझे उम्मीद है पहले ही बता दिया था कि फरवरी के महीने में जो है ना ये सिंगल डिजिट में आ जाएगी। अगर सिंगल डिजिट में आ जाती है तो आपके बहुत से कारोबार, ना सिर्फ टेक्सटाइल, आपकी ऑटो इंडस्ट्री, हर चीज पे फिर दोबारा से बूस्ट आएगा। शरह सूद 22% से कम होना शुरू हुई। अगर ये सिंगल डिजिट पर आ जाती है तो बिला शुबा हुकूमत की खिदमात काबिले तहसीन होगी। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। और कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए नया प्लान तश्कील। पंजाब सरकार ने 10 लाख एकड़ अराजी पर अगीती कपास की काश्त का टारगेट मुकर्रर कर दिया। सीनियर नायब सदर चैम्बर कैसर गुच्छा कहते हैं कि हुकूमती इकदामात का खैर मकदम करते हैं, ताहम प्लान को अमली शक्ल देना भी जरूरी है। तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में। कपास की पैदावार में कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने अहम प्लान तश्कील दे दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 लाख एकड़ अराजी पर कपास की अगेती फसल काश्त करके हालिया कमी को पूरा करने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद के लिए 1,20,000 एकड़ पर कपास की अगेती काश्त का टारगेट रखा गया है। कारोबारी अफराद की जानिब से भी हुकूमती प्लान को बेहतरीन काविश करार दिया जा रहा है। हुकूमती इकदामात से टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को आइंदा साल कपास दरामद करने से निजात मिलने की तवक्का है। नायब सदर चैम्बर और साबिक सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शमस गुच्छा का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कपास टेक्सटाइल बरामदात का सबसे अहम खाम माल है। कपास की पैदावार के लिए हुकूमत का मौसर इकदाम है, लेकिन इसको अमली जामा भी पहनाया जाना जरूरी है। अभी जो हुकूमत पंजाब ने ये स्टेप लिया है उसका 10 लाख एकड़ का जो पंजाब में अगेती फसल लगा, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा खुशाइन है और हुकूमत को इस तरह के स्टेप लेने चाहिए। इससे तो हमें सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। उसके अलावा हमें अच्छी जो है फसल रुई मिलेगी। उससे हमारे जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए हमें बेहतरीन हमें जगह मिलेगा। कपास की अच्छी पैदावार से जहां तजारती खसारा कम होगा वहीं मुल्की बरामदात भी बढ़ेंगी। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद की इंतजामिया का घंटा घर के बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। ताजरों के सब्र का पैमाना बिलाखिर लबरेज हो गया। घंटा घर चौक में 8 बाजारों के ताजरों का जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। ताजिर कहते हैं कि इंतजामिया ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का 8 बाजारों में दाखिला बंद कर दिया। शहरियों ने 8 बाजारों का रुख करना ही छोड़ दिया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के बायस कारोबार ठप होकर रह गए हैं। ताजिरों की इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आपको एक दफा फिर अपडेट करें कि फैसलाबाद की इंतजामिया का घंटा घर के बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। आपको बताएं कि शहर की अहम शाहराह मिल्लत रोड पर ट्रैफिक जाम। तजावुजात के बायस रोड ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ट्रैफिक जाम होने से रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरी परेशान हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात अली हैदर भुट्टा से जानते हैं। अली हैदर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद की मसरूफ तरीन शाहराह और अहम तरीन रोड मिल्लत रोड पर नूरपुर स्टॉप के बिल्कुल नज़दीक हैं, जहां पर अरसा दराज से इस टाइम जो है वो ट्रैफिक जाम का मसला मामूल बन चुका है, जिसके बाद शहरी जो हैं वो खासे परेशान हैं। अगर मेरा कैमरामैन अब्दुर्रहमान आपको दिखा सके तो मेरी बैक जानब आप देख सकते हैं, जहां तक हद निगाह जा रही है वहां तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई नजर आ रही हैं, जो कि ट्रैफिक जाम की जिंदा मिसाल जो है वो नजर आ रही है, जिसके बाद शहरी भी खासे परेशान है। यहां से गुजरने वाले गाड़ियों में मुसाफिर जो है
وہ بھی خاصے پریشان ہیں. گھنٹہ گھنٹہ گاڑیوں کو یہاں پر انتظار کرنے کے بعد جو ہے وہ راستہ ملتا ہے. روڈ کے دونوں طرف جو ہے وہ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے تجاوزات کی بھرمار ہے. دونوں سائیڈوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. ٹریفک انتہائی سست روی کا شکار ہے جس کے باعث شہری خاصے پریشان ہیں, مسافر جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں, علاقہ مکین جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں. علاقہ مکینوں کا جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے باعث جو ہے وہ یہاں پر ٹریفک جو ہے وہ گھنٹہ گھنٹہ 2-2 گھنٹے جو ہے وہ جام رہتی ہے, انتہائی سست روی کا شکار رہتی ہے. شہریوں کا ٹریفک پولیس انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ حل کیا جائے تاکہ شہری جو ہیں وہ آرام دہ سفر کر سکے اور علاقہ مکین جو ہیں وہ یہاں پر آرام دہ زندگی گزار سکیں. جی, روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگنا معمول بن گیا ہے. علی حیدر بھٹا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ شیخوپورہ روڈ کی اسٹریٹ لائٹس عرصہ دراز سے خراب ہیں. اسٹریٹ لائٹس خراب ہونے کے باعث حادثات سمیت چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے. شہریوں کو مشکلات کا سامنا پیش ہے. مزید تفصیلات طلحہ باجوہ سے جانتے ہیں. طلحہ, آگاہ کیجیے گا صورتحال سے. بالکل, شہر کی اکثر و بیشتر جو مین شرائیں ہیں ان کی اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں. اسی حوالے سے اس وقت میں موجود ہوں شیخوپورہ روڈ پہ. اگر بات کریں تو یہ شہر کی مین شرح ہے, شیخوپورہ روڈ ہے جو کہ شہر کی مین شرح جہاں پہ عرصہ دراز سے لائٹس جو ہیں وہ غیر فعال ہیں جس کے باعث جو ٹریفک حادثات ہیں وہ یہاں پہ معمول بن چکے ہیں. تو یہ اگر بات کریں تو ملت چوک سے لے کے جو گٹ والا چوک ہے جو کہ بہت ہی طویل جو ہے یہاں پہ کلومیٹر بنتے ہیں وہاں تک یہ اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں جس کے باعث جو ہے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور دوسری جانب اگر بات کریں تو چوری ڈکیتی کے اندھیرے کے باعث جو ہے یہاں پہ کافی اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ اسی حوالے سے علاقہ مکین بھی موجود ہیں. اچھا آپ بھائی جان آپ بتائیں, آپ کی یہاں پہ دکان بھی ہے تو آپ کو کن مشکلات کا ادھر بھائی چوری ڈکیٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے. لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے چوری ڈکیٹی روزانہ ہو رہی ہے. تو یعنی کہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ادھر سے ایکسیڈنٹ بھی بہت اضافی ہو رہے ہیں. اس کے بعد دھند میں ایکسیڈنٹ بھی روزانہ کے روزانہ ہو رہے ہیں. تو لائٹ میں بہت مشکلات اضافہ ہو رہا ہے. جی بالکل, شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ دھند کے دن چل رہے ہیں اور رات کے وقت خاص طور پہ تو سفر کرنے میں شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. دھند کی وجہ سے حد نگاہ جو ہے پہلے ہی کم ہوتی ہے اور اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث جو پورا جو شیخوپورہ روڈ ہے اندھیرے میں ڈوب چکا ہے جس کے باعث جو حادثات ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر بات کریں تو صرف شیخوپورہ روڈ نہیں بلکہ شہر کے جو متعدد مین شرائیں ہیں ان کی بھی اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں جس میں بابا قائم سائی روڈ ہے اور جو ہے ملت روڈ, شیخوپورہ روڈ تو یہاں پہ میں موجود ہوں. اس کے علاوہ جو بہتر مین شرائیں ہیں ان پہ اگر بات کریں تو میونسپل کارپوریشن کی ان سے بھی کئی بار اس حوالے سے بات کی گئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی جو وسائل کی کمی ہے, نہ تو ان کے پاس کوئی سچ کوئی گاڑیاں یہاں پہ موجود ہیں اور نہ کوئی ڈرائیور وغیرہ موجود ہیں جس کے باعث یہ جو مین مسئلہ ہے اسٹریٹ لائٹس کا یہ عرصہ دراز سے جو ہے یہاں پہ موجود ہے. علاقہ مکینوں کا یہی مطالبہ ہے میونسپل کارپوریشن سے کہ جلد از جلد جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ان کو فعال کیا جائے تاکہ مزید جو حادثات ہیں اس میں کمی آئے. جی بالکل, اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں جس کی وجہ سے حادثات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور شہری مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد اسٹریٹ لائٹس کو ٹھیک کروایا جائے تاکہ حادثات میں کمی ہو سکے. بہت شکریہ طلحہ باجوہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. تو دوسری جانب غلام محمد آباد کے چاندنی چوک میں بجلی کا ٹیڑھا کھمبا خطرے کا باعث ہے. کھمبا اپنی جگہ سے ہل کر سڑک کی جانب جھک گیا. کھمبا کسی بھی وقت سڑک پر گر کر حادثے کا باعث بن سکتا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کھمبا گزشتہ 6 ماہ سے ایسا ہی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات محمد کامران سعید سے جانتے ہیں. کامران, آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی, غلام محمد آباد کے چاندنی چوک میں نصب بجلی کا یہ کھمبا علاقہ مکینوں کے لیے خوف و ہراس کا باعث بن چکا ہے کیونکہ یہ کئی مہینے گزر چکے ہیں جب سے یہ کھمبا جو ہے وہ ٹیڑھا ہو چکا ہے. یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا, جب اس کو لگایا گیا تب یہ سیدھا ہی تھا لیکن پتہ نہیں اس کو کسی ناقص مٹیریل کے ساتھ لگایا گیا یا کیا وجہ بنی کہ یہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکا اور آج جو ہے یہ انسانی جان اور املاک کے خطرے کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے اور باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک خوف و ہراس پریشانی دیکھی جا رہی ہے علاقہ مکینوں میں. ایک بزرگ شہری بھی میرے ساتھ موجود ہے. جی بتائیے گا, یہ کب سے آپ اس کو ایسے ٹیڑھا دیکھ رہے ہیں اور کیا مطالبہ کریں گے انتظامیہ سے؟ 7-8 مہینے ہو گئے ادھر ٹیڑھا اسی کہنے اب یہ سیدھا کر دیتا جاوے, ڈگ پہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے, کسی کی جان بھی جا سکتی ہے, املاک کا نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ کھمبا جو ہے سڑک پر گر جاتا ہے کیونکہ یہ روڈ چلتا ہے, اس پر ٹریفک جو ہے وہ رواں رہتی ہے. تو علاقہ مکینوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو جلد از جلد ٹھیک کروایا جائے. جی, کامران سعید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا.
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ محکمہ کسٹمز نے اگلے مالی سال کی تیاری شروع کر دی ہے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس، پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن سمیت دیگر سٹیک ہولڈر سے تجاویز مانگ لی گئی ہیں۔ کاروباری طبقے کے لیے سہولیات، برآمدات کے نظام کو مزید بہتر کرنے کے لیے تجاویز مانگی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر۔ جی، محکمہ کسٹمز نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری شروع کر دی ہے اور اس حوالے سے جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے تجاویز طلب کی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے کسٹمز حکام کی جانب سے فیصل آباد چیمبر آف کامرس، پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن، PHMA اور جو دیگر بڑی تنظیمیں ہیں، ٹریڈ باڈیز ہیں، ان کو اس حوالے سے خط لکھا گیا ہے کہ وہ آئندہ مالی سال کے حوالے سے اپنی تجاویز جو ہیں وہ کسٹمز حکام کو بھجوائیں، اور بالخصوص ملک میں امپورٹس اور ایکسپورٹس کے حوالے سے کہ کس طرح ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی کہ کاروباری آسانیاں بزنس کمیونٹی کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے جو درآمدات کا سسٹم ہے اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے اور سپیڈی نظام کو کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپورٹس کا سسٹم ہے اس میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ تو یہ تمام تجاویز جو ہے وہ کسٹمز حکام نے جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مانگی ہیں، اور کسٹمز حکام کے مطابق اگلے مالی سال کا جو بجٹ ہے وہ ٹیکس گزاروں کی تجاویز کی روشنی میں ہی تیار کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ عمیر عظمت اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نئے میٹرز کے بلوں سے پریشان صارفین کی سنی گئی ہے۔ فیسکو نے نئے میٹرز کے بل آن لائن جاری کر دیے ہیں اور 5000 سے زائد نئے میٹرز لگوانے والے گھریلو صارفین کے بل جاری کیے گئے ہیں۔ 3 ماہ کی بجائے 1 ماہ میں نئے کنیکشنز کے بل جاری کرنے کی بھی ہدایات دی گئی ہیں۔ اویس علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ اویس، آگاہ کیجیے گا ان ہدایات کے بارے میں۔ بالکل، نئے میٹرز کے بجلی کے بلوں کے حوالے سے پریشان کنزیومرز کے حوالے سے اہم خبر ہے۔ اسی حوالے سے وہ صارفین جن کی جانب سے نئے میٹرز لگوائے گئے تھے مگر تاحال نئے میٹرز کے بجلی کے بل موصول نہیں ہوئے تھے، فیسکو نے 5000 سے زائد ڈومیسٹک نئے میٹرز کے بجلی کے بل نہ صرف صارفین کی رہائش گاہوں پر پہنچا دیے ہیں بلکہ جو نئے میٹرز کے بل ہیں وہ آن لائن بھی ایکٹیو کر دیے ہیں۔ صارفین فیسکو سائٹ پر جا کر اپنا بجلی کا بل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے تمام تر سرکلز کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ نئے میٹرز کے بجلی کے بل بر وقت بھیجے جائیں، 3 یا 4 ماہ بعد نہیں بلکہ میٹر انسٹال ہونے کے 1 ماہ بعد صارف کو بجلی کا بل بھیجا جائے تاکہ صارفین کے بل لیٹ ملنے کے جو تحفظات ہیں وہ دور ہو سکے۔ اس حوالے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ صارفین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ صارفین خاص طور پر جو ڈومیسٹک کنزیومرز نئے میٹرز لگاتے ہیں ان کی بلوں بر وقت بل نہ ملنے کی شکایات موصول ہوتی ہیں، ان کو دور کرنے کے حوالے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے تمام سرکلز کو واضح طور پر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ فیسکو نے نئے میٹرز کے بل آن لائن جاری کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں اویس علی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ٹوبا ٹیکسنگ میں سرکاری پانی استعمال کرنے والے صارفین آن لائن بل جمع کروا سکیں گے۔ پنجاب حکومت نے منظوری دے دی، تمام صارفین کا نئے سرے سے سروے کیا جائے گا۔ آن لائن بلنگ سے میونسپل کمیٹی کی ریکوری بھی بہتر ہوگی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف ٹوبا مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں سرکاری پانی استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 16000 کے قریب ہے۔ یہ صارفین ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہوا لیکن سروے عرصہ دراز سے نہیں ہوا، جس پر پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ ایک بار پھر سروے کروایا جائے گا ایسے صارفین کا جو پانی استعمال کر رہے ہیں لیکن بل ادا نہیں کر رہے ہیں، جس کے لیے ڈیلی ویجز پر ملازمین کو بھرتی بھی کیا جائے گا اور 2 ماہ کے دوران یہ سروے مکمل کیا جائے گا کہ نئے صارفین کتنے ایڈ ہوئے ہیں۔ تاہم ٹوبا ٹیکسنگ میں میونسپل کمیٹی کو یہ بھی ہدایت موصول ہوئی ہیں کہ ایسے صارفین جو پانی استعمال کرتے ہیں اور پانی کا بل جمع کروانے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ پانی کا بل آن لائن بھی جمع کروا سکیں گے۔ پنجاب حکومت نے اس حوالے سے منظوری بھی دے دی ہے۔ تاہم یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے ماہ میں ٹوبا ٹیکسنگ میں سروے کا آغاز کیا جائے گا کہ میونسپل کمیٹی کی حدود میں کتنے صارفین ایسے ہیں جو سرکاری پانی استعمال کرتے ہیں۔ تاہم میونسپل کمیٹی کے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں صارفین ایسے ہیں جو پینے کا پانی استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کا بل ادا نہیں کرتے ہیں۔ تاہم سروے کے بعد ایک رجسٹرڈ لوگ بھی سامنے آ جائیں گے اور اس سے میونسپل کمیٹی کی جو ریکوری کی صورتحال ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ جی بہت شکریہ مبشر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ الیکشن کمیشن نے ووٹرز کی نئی فہرست جاری کر دی۔ فیصل آباد ڈویژن میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 98,26,207 ریکارڈ کی گئی ہے۔ تاہم 1 سال کے دوران ووٹرز کی مجموعی تعداد میں 3,13,563 افراد کا اضافہ ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان کی اس رپورٹ میں۔
डिवीजन में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 98,26,260 रिकॉर्ड की गई, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 52,38,113 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 45,88,147 शामिल हैं। ताहम एक साल के दौरान मजमूई वोटर्स की तादाद में 3,13,563 अफराद का इजाफा हुआ। जिला फैसलाबाद में वोटर्स की तादाद 54,77,275 है। मर्द वोटर्स की तादाद 29,26,959 जबकि खवातीन वोटर्स 25,50,316 हैं। मर्द वोटर्स की शरह 53% और खवातीन की 47% रिकॉर्ड की गई है। ताहम एक साल के दौरान 1,79,426 वोटर्स का इजाफा हुआ। जंग में वोटर्स की कुल तादाद 18,07,733 है, जिनमें 9,62,607 मर्द वोटर्स जबकि 8,45,126 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। मर्दों की मजमूई शरह फीसद 53% और खवातीन की 46.75% रिकॉर्ड की गई है। एक साल के दौरान 53,734 वोट भी बढ़े हैं। तोबा टेक्सिंग में कुल वोटर 16,23,396 रजिस्टर्ड हुए, जिनमें 8,63,733 मर्द वोटर्स जबकि 7,59,633 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। मर्दों की शरह 53.21% और खवातीन की 46.79% रिकॉर्ड की गई। ताहम एक साल के दौरान 47,126 वोटर्स भी बढ़ चुके हैं। चनियोट में वोटर्स की कुल तादाद 9,17,856 रिकॉर्ड की गई, जिनमें 4,83,774 मर्द वोटर्स जबकि 4,33,082 खवातीन शामिल हैं। मर्द वोटर्स की शरह 53% और खवातीन की 47% रिकॉर्ड की गई। ताहम एक साल के दौरान 33,277 वोटों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग मोड़ लालिया में जिला चनियोट के 5वें पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह डीपीओ चनियोट अब्दुल्ला अहमद ने इफ्तिताह किया। डीएसपी ट्रैफिक बाबर नवाज, डीएसपी सर्कल लालिया गजनफर अली गुज्जर भी मौजूद। पुलिस खिदमत मरकज पर शहरियों को 15 सहूलियात दस्तयाब होंगी। लालिया के शहरियों को दूर दराज की सफरी मुश्किलात का खात्मा भी होगा। ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, किरायादारी, इंदराज, जनरल वेरिफिकेशन, मुकदमात कॉपी की सहूलियात भी दस्तयाब होंगी। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें कि जंग मोड़ लालिया में जिला चिन्योट के 5वें पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया गया है। डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद ने इफ्तिताह किया। डीएसपी ट्रैफिक बाबर नवाज, डीएसपी सर्कल लालिया गजनफर अली गुज्जर भी मौजूद थे। पुलिस खिदमत मरकज पर शहरियों को 15 सहूलियात दस्तयाब होंगी। और जनाब, स्कूल से गैर हाजिर रहने या लेट आने वाले असातिज़ा खैर मनाएं। महकमा तालीम अफसरान ने 145 असातिज़ा को जुर्माने, बेशतर को वार्निंग जारी कर दी है। महकमा तालीम अफसरान ने 145 असातिज़ा को 2.25 लाख के जुर्माने भी किए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। असातिज़ा जो स्कूलों में गैर हाजिर रहते थे या स्कूल जो है वो लेट आते थे, उनके खिलाफ अथॉरिटीज़ ने जो है वो कार्रवाई की है। एक तो उन्हें जुर्माने जो है वो किए गए हैं, फिर उन्होंने सीओ एजुकेशन के पास अपीलें की हैं। जो बेशतर ऐसे असातिज़ा थे मेल और फीमेल जिन्हें वार्निंग जो है वो दी गई है। इसके साथ साथ 145 के करीब ऐसे असातिज़ा हैं जिन्हें जो है वो जुर्माने भी किए गए हैं। तकरीबन 2.25 लाख रुपए के मुख्तलिफ जो असातिज़ा हैं उन्हें 2,000 से 5,000 रुपए तक के जुर्माने जो है वो किए गए हैं। और उन्हें वार्निंग देने के साथ साथ सख्ती के साथ हदायत जो है वो की गई है कि वो स्कूलों में टाइम से जो है वो हाज़िर हों। इसके साथ साथ जो है वो स्कूलों में बेशतर जगहों पर हमने देखा कि हाजिरें लगाने के बाद जो असातिज़ा थे वो मुख्तलिफ सरकारी दफातरों का रुख कर लेते थे, जिस पर उनका इस सिलसिला में कहना है कि दोबारा आइंदा भी ऐसी किसी किस्म की कोई गलती जो है वो ना की जाए। और उनके इस सिलसिला में क्या है, एजुकेशन मोहम्मद नासिर उद्दीन का कहना है कि जो मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने स्कूलों में जो है वो कार्रवाइयाँ की थी और अब अपीलें सुनने के बाद 145 जो असातिज़ा हैं उन्हें मुख्तलिफ किस्म की मामूली जो है वो सजाएँ दी गई हैं, जिसमें जो है वो उन्हें जुर्माने किए गए हैं और उन्हें हदायत की गई है कि अब दोबारा वो इस चीज़ के मुर्तकिब ना हो, अदरवाइज़ उनके खिलाफ मज़ीद जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, बाबर मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।